بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امام صاحب کا ایسا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بار افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی والے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ دوستو، اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی اس امام صاحب کی دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت و افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ دوستو، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی اس دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں پر نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ شوہر نے بھی ان پیسوں کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی کہ شوہر نے بھی یہی کہا کہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے ہی اٹھائے ہیں اور وہ ہی ان پیسوں کو چرا کر لے گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت کروائی مگر ان امام صاحب نے ہمیں بدلے میں یہ صلہ دیا ہے۔ مگر ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے اس امام صاحب سے کترانے لگا۔ دوستو، اس گھٹنا کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ دوستو، شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار پھر سے دعوت دی گئی۔ شام کے وقت امام صاحب آ گئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح سے دے دیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ پوچھئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس میں کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر نہیں ملے اور آپ کے سوائے ہمارے گھر پر کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے ہی اٹھا لیے۔ کیا آپ نے اٹھائے تھے وہ پیسے؟ تو یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب میں کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا، مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسے باہر نہ اڑ جائے، اس لیے میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ امام صاحب کیا بات ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا، آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کیا، بلکہ میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے۔ اگر کوئی ایک بار بھی صرف قرآن پاک کو کھول بھی لیتا تو تمہیں تمہارے وہ پیسے مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی بھی مانگنے لگا
اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب سے وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ دوستو، ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر اور بڑھ جائے گا۔ دوستو، ایک عورت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا تو میری گود میں چھوٹی سی بچی تھی۔ جب مجھے میرے شوہر کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس طرح بوڑھا ہو چکا تھا کہ اب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے جیسا نہیں تھا۔ ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا اور پھر گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات تھی، میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھا سا گیا کہ کون ہے جو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو کہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ اللہ کی اس آیت نے میرے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توکل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر نفل نماز ادا کی اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچے کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر سی پڑھی، مگر دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی اور دعا کرتی اور بچے کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 بار دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے آواز آئی، میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا، مریض کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ کی چیٹ پر کچھ لکھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں اور یہ دوائی لا کر بچی کو استعمال کرائیں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں ڈاکٹر بولا کہ اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ مفت میں تھوڑی چیک اپ ہوتا ہے۔ اس پر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہم یہ دوائی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا، یہ سید صاحب کا گھر نہیں ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ جی نہیں، ان کا گھر آگے والی گلی کے نکڑ پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر پر آیا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جس وقت تک آپ لوگوں کی پوری کہانی معلوم نہ کر لوں۔ میں نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ اس نے ہمیں تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید لایا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا کہ اب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا صلہ۔ جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔